أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہے یہ ایسا ایمان پیش کرے اس کی مثال کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گھر میں جھاڑو لگا کر کے سب دے دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ کب بنا؟ جس طرح کیس والے کا یقین بنا، حالانکہ اس کو نہیں یقین ہے کہ پاس کروں گا یا نہیں کر سکوں گا، یہ تو خالی ایک بس لبھانے کا طریقہ ہے۔ اس کو تو یقین ہے کہ یہ ملنے والا ہے۔ تو فضیلت کیا بیان ہوئی تھی؟ یہ فضیلت تھی جس پر یقین تھا صحابہ کا، تبھی وہ خیرات کرتے تھے، کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ دیتے تھے۔ کیا فضیلت؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، مثال ہے ایک دانے کی، انبتت سبع سنابل، اگائے جس نے 7 بالیوں کو، ایک دانہ ڈالا اور اس میں سے پودے کتنے نکلے؟ 7، اور ہر پودے کے اوپر بالی آئی۔ بالی سمجھتے ہو نا، وہ جو لاسٹ میں آتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہو جو لاسٹ میں نا، اگر چاولوں کے اوپر آئے تو ہم اس کو منجر کہتے ہیں، گندم پر آئے تو ہم اس کو سلا کہتے ہیں، مکی کے اوپر آئے تو ہم اس کو سٹی کہتے ہیں۔ آپ جو بھی سمجھیے نا، جو اس کے لاسٹ میں دانے والی جگہ ہوتی ہے۔ ہماری زبانیں مختلف ہیں، کیسے بات سمجھائیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک بالی، فی کل سنبلہ، ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، گویا ایک دانہ اللہ کے راستے میں دو تو کتنے ملیں گے؟ 100۔ لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے؟ جتنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ بتا چکا اس دن کی مجلس میں کہ روح المعانی نے وہ روایت نقل کی جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پھر بڑھتے 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 کہاں تک پہنچتا ہے؟ 7 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اتنی مضبوط روایت نہیں ہے، ہم اسی پر بات کریں گے کہ اللہ بڑھائے گا جتنا چاہے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر کرے گا۔ تو احد پہاڑ، ایک گٹھلی احد پہاڑ کے برابر ہو گئی تو وہ تو کسی حساب میں نہیں نہ آ سکتا ہے جی۔ اور پہاڑ کتنا بڑا، گٹھلی کتنی، ایک گٹھلی کو بڑھاتے بڑھاتے کبھی کبھی کتنا کرے گا؟ جتنا کہ احد پہاڑ۔ اللہ ایسا ہی کر دے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم میں بھی ایک کمزوری آ گئی کہ لینے والے بن گئے، دینے والے کم بنے۔ ترغیب بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھو یہ ہے ہی نہیں، مولوی بیچارے کو 4000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، کیا دے اس میں سے؟ بھائی اسی میں سے دے، صحابہ کس میں سے دیتے ہیں؟ اسی میں سے دے۔ جب ہمارا ایمان ہے اور یہی قوم پڑھا رہے ہیں تو ہم خود سب سے پہلے عمل کریں نا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ لیکن خرچ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، مگر وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ملکوں پر خرچ کرتے ہیں دبانے کے لیے، خیرات کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، کس لیے؟ سود کھانے کے لیے۔ یہاں وہ ترغیب نہیں۔ یہ خرچہ کس کے لیے ہے؟ دل کی صفائی کے لیے، اندر کو پاک کرنے کے لیے۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب صرف یہ خیرات اللہ کی محبت میں ہو، کسی اور وجہ سے نہ ہو۔ چنانچہ اسی پر بہت تنبیہ۔ ثم لا يتبعون، وہ لوگ جو خیرات خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مفسرین میں سے 80% کا طبقہ ہوا جو کہتا ہے فی سبیل اللہ سے یہاں مراد ہے اللہ کے راستے میں، یعنی قتال فی سبیل اللہ میں۔ کیوں؟ ذکر کس کا چل رہا ہے؟ قتال کا۔ لیکن 20% طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مراد اس سے عام ہے۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلے درجے میں قتال فی سبیل اللہ مراد ہے، اور دوسرے درجے میں وہ تمام خیر کے کام ہیں جو دین کے کام شمار کیے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں پیچھا کرتے ہیں اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانے کے لیے، ولا اذن، نہ تکلیف پہنچانے کے لیے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہائے ہائے، مولوی بیچارے کو ترغیب دی ابھی میں نے، اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی خیرات کرتا۔ فرمایا گھبرا مت، تیرے لیے بھی راستے کھلے ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ، قول معروف، نیکی کی بات کہنا، ومغفرۃ، اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، شیخ صاحب جو صدقے سے یتبعہ اذی، جس کے پیچھے لگی ہوئی ہو تکلیف دینا۔
اگر تم سے اور کچھ نہیں ہوتا تو کسی کے نیکی کی بات کیا تم سے بھی صدقہ ہے، بلکہ اس خیرات سے بڑا ہے کہ 1 کھرب روپیہ کسی نے دیا لیکن بعد میں آگے کہنے کے لیے میں نے بنایا مدرسہ، تو نے بنایا مدرسہ تو بس تو نہیں بنایا، بیٹھ اب وہاں کچھ نہیں ملنے والا اس پر۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ایسی ایسی بے حیائیاں کرو تو حلیم بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ صدقہ کر کے اور احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا اور دوسروں کو نیچے لگانے کے لیے صدقہ کرنا یہ غیروں کا کام ہے، تم یہ کام نہیں کرنا۔ لا تبطلوا، مت باطل کرنا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو بالمن والعذا، احسان جتلا کر تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، مفعول لہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ یہ کون خرچ کر رہا ہے؟ یہ غیر ایمان والا۔ اس کی طرح تو خیرات، گویا قرآن پاک مان رہا ہے کہ غیر بھی خیرات کرتے ہیں، دان دیتے ہیں، پن کرتے ہیں، مگر کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ اور اگر کچھ تھوڑا سا ان کا ذہن بن بھی جاتا ہے تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ دینے سے بیماریاں جائیں گی اور دینے سے اور زیادہ ہم کو دولت ملے گی، تو گویا یہ تو بزنس کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں کس لیے کہ دنیا میں کمائیں، ہم بزنس کر رہے ہیں مگر ہم آخرت کا، ہم کہتے ہیں کہاں ملے؟ آخرت میں ملے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ سمجھ لو وہ قصہ بھی سچا نہیں ہے۔ کون سا؟ جو حضرت فاطمہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے 10 روٹیاں بنائی تھیں، فقیر آیا 10 کی 10 دی، اس کے بعد کوئی آدمی 1 روٹی لایا، فرمایا ہماری نہیں، 2 لایا ہماری نہیں، یہاں تک کہ وہ 10 لایا، کہا یہ ہماری ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بدلے میں کتنا دے گا؟ 10، تو میں نے نہ 1 روٹی دی، میں سے غلطی ہوئی، میں نے 1 روٹی دی تھی، تو جب تک اس کے بدلے میں 10 نہ آئے تب تک میں مانوں گی نہیں۔ کیا ہم دنیا میں صلہ مانگتے ہیں؟ اور جو 10 ملنے کا کہا یہ دنیا میں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ آخرت میں ملیں گے۔ یہ قصہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے، ایک طرف یہ قصے ہیں، کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے آخرت کے لیے۔ کالذی ينفق مالہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ، اس کی مثال کس کی؟ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور دنیا کے لیے دیتا ہے، کمثل صفوان، مثال ہے ایک صفوان کی، ایک چٹان کی، لیکن چٹان کو تو صخرہ کہتے ہیں، پھر صفوان سے مراد کون سی چٹان؟ جو چیکنی ہو، جس پر کوئی چیز ٹھہرتی نہ ہو، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس پر کسی نے دانے بو دیے، فاصابہ وابلا، پھر پہنچی اس کو تیز بارش، وابل کے معنی تیز بارش، فترکہ، تو چھوڑ دیا اس کو صلدا، چٹیل کر کے، بالکل صاف کر کے، صفا چٹ، اس کے اوپر نہ مٹی ہے اور نہ اس پر اب غلہ نظر آتا ہے۔ یہی حال ہے اس کا، جس کا پہلے یقین نہیں تھا تو گویا وہ کس پر کھڑا تھا؟ ایک چیکنے پتھر پر، اور جب اس کے بعد احسان جتلایا تو جو ذرا سی مٹی تھی وہ بھی گئی۔ لا یقدرون علی شیء، نہیں قدرت رکھتے ہیں وہ کسی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو۔ قوم سے مراد ہے، قوم کا ترجمہ قرآن پاک میں ہمیشہ لوگ کیجیے، کیونکہ ہم قوم سمجھتے ہیں خاندان کو، عربی میں خاندان کو قوم نہیں کہتے ہیں، قوم سے مراد لوگ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مقام مقابلے میں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مفعول لہ، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو جمانے کے لیے، ثبت جمانا، اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے، ایمان قبول کیا، دین پر جمانے کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ کرے، مال نکالے، کہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ لوگ کبھی کہتے ہیں نماز کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، پھر اس کے لیے بیان کرتے ہیں دنیا کی باتیں۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو نماز گویا کھانا ہضم کرنے کی چہل قدمی ہے۔ زکوٰۃ کس لیے؟ کہا اس سے غریبوں کا پیٹ پلتا ہے۔ روزہ کس لیے ہے؟ کہا اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ بے شک یہ فائدے ہیں، لیکن ایمان والے کی نظر ان فائدوں پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس لیے ہے؟
پاکی حاصل کرنے کے لیے، صدقہ کس لیے؟ تتقون، تقوی حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ اور خیرات کس لیے ہے؟ یؤتی مالہ لیتزکا، اس لیے ہے اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان سے مال لیجئے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں گے. سچی ذہن ہوتا ہے، ایک بات سنی چل پڑے اسی پر. کبھی کبھی مولویوں کو بھی دیکھا وہ بھی یہی تعریف کر رہے ہیں، بے شک وہ میں نہیں انکار کر رہا ہوں وہ فائدے نہیں، مگر قرآن ان فائدوں کی طرف ذہن جانے نہیں دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنا فائدہ تثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے. کمثل جنت، اس کی مثال ہے اس باغ کی بربوۃ، جو ایک ٹیلے پر ہو، اصابھا وابل، اس کو پہنچی تیز بارش، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس نے دیے اپنے میوے، اکل کے معنی میوے، ضعفین، دو گنا کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہاں سے ہو سکتا تھا 1 کوئنٹل اور نکلا وہاں سے 2 کوئنٹل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سال میں ایک ہی موسم میں 2 مرتبہ دیا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، بس اگر نہ پہنچی اس کو تیز بارش، وابل فطل، تو می ہی کافی ہے، پھر شبنم ہی کافی ہے. ٹیلوں پر جو باغ ہوتا ہے اونچائی پر ہوتا ہے، اونچائی پر شبنم بھی بہت پڑتی ہے اور وہ زمین اچھی ہوتی ہے. دیکھ لو جموں بھی ہے، کشمیر بھی ہے، مگر کشمیر کی مٹی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور بارہمولہ میں نے ایسے ٹیلے دیکھے، یہ آیت یاد آ گئی، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. پھر ڈرایا گیا کہ صدقہ اصل مقصد نہیں، اصل مقصد ہے دل کی پاکیزگی. کبھی اس طرف ذہن نہیں جانے دینا. اگر کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو کیسی مثال ہے اس کی مثال اس بڈھے کی طرح ہے جس کا ایک باغ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپے میں اس کے پاس سوائے باغ کے اور کوئی سہارا نہیں ہے. اچانک اس باغ کے اوپر طوفان آیا، فاحترقت، اس نے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا. ہائے ہائے، یہی مثال ہے اس آدمی کی جو قیامت کے دن جائے گا، ہاتھ کو مار رہا ہے، ہائے کوئی نیکی، ہائے کوئی نوکی. اچانک ذہن میں گیا اس طرف کہ ایک مرتبہ میں نے خیرات کی تھی، اس کا تو کچھ ملے گا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے بعد احسان جتلایا تھا اور اس کے بعد تکلیف دی تھی اور ریاکاری کی تھی، وہ سارے کا سارا جل گیا، وہاں اس کا کچھ بدلہ نہیں. آئے ہائے، کتنی مایوسی ہوئی بندے کو. وما کہاں پہنچے، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، وعناب، اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، بولتے جاؤ نا، ایک تو یاد ہوگا، دوسری میری بھی مدد ہوگی، گلا پڑا ہوا، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے ہیں اس میں ہر قسم کے میوے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ گیا اس کو بڑھاپا، بندہ بوڑھا ہو گیا، اب مزید باغ لگانے اور مزید کمانے کی امید نہیں ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے کمزور اولاد ہے. بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، بچپن میں ہوئی ہوتی تو اب وہ بھی جوان ہوتے، مگر بڑھاپے میں بچے ہوئے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اب ایک باغ ہی سہارا ہے اور تو کچھ کر نہیں سکتا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو پہنچا اس کو اعصار. ما هِيَ الْإِعْصَارُ، اعصار کہتے ہیں وہ جو ایسے گھوم گھوم کر ہوا چلتی ہے نا تو اچانک گرد نہیں اٹھاتی ہے ہوا، ایسے جو چلتی ہے گول گول کر کے. اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بگولا. ہمارے اس علاقے کی زبان میں، ہماری مادری زبان میں اس کو ہم بلونا کہتے ہیں، اور یہاں اس کو ڈنڈول بھی کہتے ہیں. ایسے نہیں چلتا گول کر کے، جب وہ تیز چلتا ہے نا تو پھر درختوں کو اکھاڑتا ہے، پھر گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. اعصار، پہنچا اس کو بگولا. فیہ نار، مگر کیسا بگولا تھا، اس کے بیچ میں آگ بھی تھی. اوہ فاحترقت، اس نے اس کو جلا دیا. ہائے ہائے، یہ بگولا کیا چلا، اس کے اوپر احسان جتلانا، ریاکاری کرنا، تکلیف دینا، یہ کیسے چلا، جیسا کہ بگولا چلتا ہے. فاحترقت، اس نے اس کو جلا دیا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو. 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ذرا